بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے یا نہیں کرنا، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی نظر آئے تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں کمنٹ ضرور کریے گا۔ تو چلیے میں اپنی اپڈیٹ کی طرف بڑھتا ہوں۔ عالمی منڈی، تیل کی قیمتوں میں ریکارڈ کمی۔ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں مزید گر گئی ہیں اور ایشیائی منڈی میں یہ گزشتہ 17 برس کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق پیر کو ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمتوں میں مزید کمی دیکھی گئی ہے، جو کرونا وائرس سے شروع ہونے والے بحران کی وجہ سے ہے، جس نے دنیا کو لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ ویسٹ ٹیکساس کی قیمتیں 5.3% گری ہیں اور فی بیرل $20 فروخت کی جا رہی ہیں، جبکہ برینٹ کی قیمت 6.5% نیچے آئی ہے اور فی بیرل $23 میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد زاید ال نہیان نے بھی کرونا ٹیسٹ کرایا ہے۔ پیر کو گاڑی میں بیٹھ کر کرونا ٹیسٹ سنٹر کا افتتاح کیا۔ المرصد ویب سائٹ کے مطابق اماراتی شہریوں اور غیر ملکیوں کے لیے ٹیسٹ کے حوالے سے نئی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ابوظہبی صحت خدمات کمپنی نے زائد اسپورٹس سٹی میں ابوظہبی محکمہ صحت کے تعاون سے یہ سہولت متعارف کرائی ہے۔ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زاید کے کرونا ٹیسٹ کا ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر جاری کیا گیا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہیں گاڑی میں ریڈیو سے FM کے ذریعے صوتی پیغام موصول ہوا۔ پیغام میں کہا گیا تھا کہ صحت کمپنی آپ کا خیر مقدم کرتی ہے، آپ اپنا شناختی کارڈ تیار رکھیں اور گاڑی میں بیٹھے رہیں۔ ابوظہبی کے ولی عہد کی گاڑی انٹری پوائنٹ پر پہنچی تو ان سے کہا گیا کہ وہ اپنا شناختی کارڈ ڈیجیٹل ریڈنگ مشین میں داخل کریں۔ اگلے پوائنٹ پر ان کے خون کا نمونہ لیا گیا اور ضروری ٹیسٹ لے کر رخصت کر دیا گیا۔ ٹیسٹ کے نتائج کا اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا۔ دریں اثنا عرب میڈیا کے مطابق اعداد و شمار کے مطابق خلیجی ممالک میں متاثرین کی تعداد 3,717 سے تجاوز کر چکی ہے۔ صحت یاب ہونے والوں کی تعداد 607 ہو گئی ہے۔ امارات کی وزارت صحت کے مطابق پیر کو کرونا کے مزید 41 مریض ریکارڈ پر آئے۔ کل تعداد 611 ہو چکی ہے۔ مزید 2 افراد کی ہلاکت بھی ہوئی ہے۔ سلطنت عمان کی وزارت صحت نے بتایا کہ کرونا کے مزید 12 کیس ریکارڈ پر آئے ہیں۔ متاثرین کی تعداد 179 ہو گئی ہے۔ سکائی نیوز کے مطابق اردن میں کرونا وائرس سے ایک شخص کی موت واقع ہو گئی ہے، جہاں وائرس سے متاثر ہو کر مرنے والوں کی تعداد 4 تک پہنچ گئی ہے۔ لبنان کے صحت حکام کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا سے متاثر ہو کر ایک شخص اور ہلاک ہو گیا، مرنے والوں کی تعداد 11 ہو چکی ہے۔ کویتی وزیر صحت نے بتایا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کے مزید 5 مریض شفا یاب ہو گئے ہیں۔ صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 72 ہو گئی ہے۔ فلسطینی حکام نے اعلان کیا ہے کہ رام اللہ سے کرونا وائرس کی مزید 7 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ متاثرین کی مجموعی تعداد 115 تک پہنچ گئی ہے۔ سعودی عرب کے الجوف ریجن کے پولیس ترجمان نے کہا ہے کہ قانون شکنی کے مرتکب ان تمام افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے جنہوں نے فارم ہاؤس میں حجام کو بلا کر حجامت کرائی تھی۔ پولیس ترجمان کی جانب سے ٹویٹر پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے باربر شاپس پر عارضی پابندی عائد کرنے کا مقصد وبائی مرض کو روکنا ہے۔ اسی غرض سے تمام باربر شاپس کو پہلے مرحلے میں عارضی طور پر بند کرنے کا حکم صادر کیا تھا۔ مذکورہ افراد نے قانون شکنی کرتے ہوئے ایک فارم ہاؤس میں باربر کو بلایا اور اس سے بال کٹوانے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دی۔ ویڈیو میں جن افراد کو قانون شکنی کرتے دکھایا گیا تھا، ان کو گرفتار کر کے مقدمہ دائر کر دیا گیا ہے۔ ایک ہی خاندان کے 12 افراد کرونا وائرس میں مبتلا۔ مہلک وبائی وائرس
کورونا کا شکار ہونے والے سعودی نوجوان کا کہنا ہے کہ معمولی غلطی اور احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کرنے کی پاداش میں 12 افراد پر مشتمل خاندان کورونا میں مبتلا ہو چکا ہے۔ حائل میں بلڈ بینک کی جانب سے خون کا عطیہ دینے والوں کو ہوم سروس کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ بلڈ ڈونرز کو سینٹر آنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک کال یا واٹس ایپ میسج پر موبائل یونٹ ان کی رہائش پر پہنچ جائے گا۔ ایسے ممالک سے آنے والے 400 سعودی شہریوں کو جہاں کرونا وائرس نے وبائی صورتحال اختیار کی تھی، جدہ کے قرنطینہ میں 2 ہفتے قیام کرنے کے بعد اپنے اپنے شہروں کو روانہ کر دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے مکہ مکرمہ کے 6 علاقوں میں غیر معینہ مدت تک کے لیے 24 گھنٹے کا کرفیو نافذ کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ہدایت جاری کی ہیں کہ سعودی شہریوں کے علاوہ ملک میں مقیم تارکین جو سعودی عرب میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقیم ہیں، جن کے پاس اقامے موجود ہیں یا اقامے ختم ہو چکے ہیں، ان کا کرونا کا مفت علاج فراہم کیا جائے۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے اعلان کیا ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کے بعد 1 ہفتے کے اندر کارڈ وصول نہ کرنے پر مقرر جرمانہ 100 ریال معطل کر دیا گیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق سعودی شہری نے ٹویٹر پر محکمہ ٹریفک سے استفسار کیا تھا کہ ڈرائیونگ لائسنس کی تجدید کرا چکا ہوں، مجھے ایک SMS موصول ہوا ہے جس میں لکھا ہے کہ اگر ڈرائیونگ لائسنس میں توسیع کی تاریخ سے 7 روز کے اندر ڈرائیونگ لائسنس کارڈ وصول نہ کیا تو 100 ریال جرمانہ لگا دیا جائے گا۔ موجودہ حالات میں کس طرح اس جرمانے سے بچا جا سکتا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ سعودی محکمہ ٹریفک نے استفسار کا جواب دیتے ہوئے اطمینان دلایا کہ ان دنوں یہ جرمانہ معطل کر دیا گیا ہے۔ شہری اب ڈرائیونگ لائسنس یا استمارہ ابشر کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ڈرائیور کا قومی پتہ ہو تو ڈاک سروس کے ذریعے بھی نیا ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب دلہن کرفیو ٹائم سے 5 منٹ قبل تک پہنچ گئی۔ کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے اور اس سے سعودیوں، شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو بچانے کے لیے احتیاطی اقدامات کے تحت جہاں لوگ گھروں میں ہیں، وہیں کرفیو کے باعث دلچسپ واقعات بھی پیش آ رہے ہیں۔ مدینہ اخبار کے مطابق چند روز قبل تک سعودی عرب میں کبھی کسی نے سوچا تک نہ تھا کہ یہاں شادی کی تقریب اس قدر سادہ انداز میں ہوگی کہ رخصتی کے تقریب میں شریک مہمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکے گا۔ گوریات اور سکاکا کا فاصلہ 400 کلومیٹر کے لگ بھگ ہے، جہاں ایک شادی کی تقریب ہوئی اور دلہن صرف 5 منٹ پہلے پہنچ سکی۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے تمام نجی اداروں پر پابندی لگائی ہے کہ کوئی بھی ادارہ اپنے کسی بھی ملازم کی تنخواہ میں یک طرفہ طور پر کمی نہیں کر سکتا۔ الوطن اخبار نے وزارت افرادی قوت کے حوالے سے بتایا کہ تنخواہوں میں کمی کا معاملہ ہو یا اوقات کار میں اضافے کا پروگرام ہو، یہ فریقین کی مرضی کے بغیر غیر قانونی ہوگا۔ تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجئے، اور اگر ناپسند آئے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تاکہ ہم اس چینل کو اور بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔